بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ شکیل آصف بٹ، پاکستان ایئر فورس، سیالکوٹ۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج بڑے دنوں کے بعد میرے سننے والوں سے ملاقات ہے کسی نجی مجبوری کی بنا پر۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑا اہم، 9 نومبر اور سیالکوٹ 1877 پیدائش اقبال۔ میں مختصر تعارف کرواؤں گا۔ ابتدائی تعلیم گھر میں اور 2 دروازہ کی مسجد، حفظ قرآن۔ اس کے بعد انہیں بھیج دیا گیا مشن سکول، میٹرک اعلیٰ نمبروں سے۔ پھر مرے کالج کی در و دیوار کو یہ موقع ملا، ان کو سعادت نصیب ہوئی کہ یہاں اقبال کی جو بلندی تھی، اقبال تھا، اس کو اوج کمال نصیب ہوا۔ یہاں بڑے بڑے اساتذہ کرام انہیں ملے جنہوں نے جلا بخشی اقبال نے خود بھی اور اپنی فرزندی سے، اپنی تابع داری سے، اور اقبال خود اپنے اوج کمال کو پہنچ گیا۔ تو میں اس سمت میں صرف یہ کہوں گا، سیالکوٹ کو خراج پیش کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں، اے خاک پا تیرا انتخاب کیا کہنے، اوج کمال کو پہنچا تیرا اقبال کیا کہنے۔ تیری سنت کے سانچے میں ڈھلا جو پے کرے ہستی، اسی جمال نے بھر دیا تیری مانگ کیا کہنے۔ اور آج کی مناسبت سے اور آج کے معروضی حالات، معاشی حالات ہمارے سب کے سامنے ہیں، اور ہم نے اقبال کے تصورات سے جو یہ ملک حاصل کیا اور جس مقصد کے تحت حاصل کیا، وہ بھی قوم کے بچے بچے کو معلوم ہے۔ ہماری ابتدائی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس سے ہم نے کیا کیا، کیا سلوک کیا۔ ہمیں تو خودداری کا درس دیا گیا تھا، اور ہمیں تو اقبال نے یہ سمجھایا تھا، بتایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ لیکن ہمارے سامنے کہ ہم نے کیسے کاسہ گدائی لے کر اور نگر نگر پھر رہے ہیں، اور اپنی عزت نفس کو اور خود ذاتی اور اجتماعی طور پر ملک کی عزت کو کیسے داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میں نے اس ضمن میں شاعرانہ انداز میں، مختصر الفاظ میں، وقت کی کمی کے پیش نظر یہ نظم تشکیل کی ہے جو میں آپ کی بزم میں پیش کر رہا ہوں۔ تھا تصور جس ریاست کا اذہان میں، وہ تصور مٹ گیا ہے ملک کے پاکستان میں۔ صد افسوس ہائے ہم نے یہ کیا ہے کیا، صد افسوس ہائے ہم نے یہ کیا ہے کیا، دستے تمام دراز کیا، دستے تمام دراز کیا، اور کیا ہے کیا۔ جرت رندانہ ہے نہ خوف ہے الہ کا، عزت پامال ہیں اور دبدبہ اغیار کا۔ جس ریاست کا تصور تھا، جس ریاست کا تصور تھا دیا درویش نے، وہ ریاست کھو گئی مجدار میں پردیس میں۔ حکمرانوں سے ہے میری درد مندانہ اپیل، نہ کریں اپنی خودی اغیار کے آگے ذلیل۔ سب غموں کا ہو مداوا ہے بڑا ہی دل فریب، ریاست مدینہ کا نعرہ ہے بڑا ہی دل فریب۔ جرت کریں آگے بڑھیں، نافذ کریں قرآن کو، دیکھ لیں آنکھوں سے اپنی مصطفیٰ کی شان کو۔ کب تک دھوکہ دیے جاؤ گے خاص و عام کو، رحمت للعالمین اور روح کی اقبال کو۔ یہ میں نے، میرے مخاطب سارے زعماء بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، جو اپنی کی پوسٹوں پر سب ہیں۔ میں مختصر الفاظ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس مقصد کے تحت پاکستان بنا، لیا،
اس کے بارے میں بڑا کچھ کہا جا چکا ہے، اس پہ عملی اقدام کا وقت آ گیا ہے۔ سب کچھ پسے پش ڈال کر اپنے ملک کو معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط کر لیں تو پھر ہم کاسہ گدائی کسی کے آگے نہ پھیلائیں۔ ہمیں کیا غرض ہے اس سے، نہ یہ ہمارا مرض ہے کہ امریکہ بہادر کا کون حکمران ہوگا، جو ہو گیا وہ سامنے ہے آپ کے۔ اصل بات یہ ہے کہ رونے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ دنیا طاقت کے ساتھ ہوتی ہے، ہنسنے والوں کے ساتھ دنیا ہوتی ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے کہ ایوری باڈی ان دس یونیورس اٹریکٹس ایوری ادر باڈی ود اے فورس۔ جس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی جانب کھینچ کے لے جاتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ خارجہ پالیسیاں یہ اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں، یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی۔ یہ تو کوئی اور اگر جرت کر لے تو بڑی بات ہے، اصل بات ملکوں کے مفادات ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی آ جائے ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوگا، بھارت کی جانب ہوگا۔ بھارت ان کا اسٹریٹجیکل پارٹنر ہے، اسٹریٹجیکل پارٹنر ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی پاکستان کی طرف ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کی اپنی مسلمہ جغرافیات حدود ہیں جن کے مسلمات طے ہو چکے ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں کو چاہیے، ہماری پوری قوم کو چاہیے، ہم معاشی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا ہمارے طرف لپکنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپس میں آپا دھاپی ختم کر کے قومی یکجہتی پیدا کریں، ہارمنی پیدا کریں، سیاسی استحکام پیدا کریں۔ سیاسی استحکام لیڈس ٹو دی پیس اینڈ پیس لیڈ ٹو دی اسٹرانگ اکانومی۔ تو میں اب سب سے میری التماس ہے کہ اقبال کے تصورات ہمیں پیٹریٹزم، حب الوطنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اقبال کا ہی کہنا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں بڑے غور سے، باتیں ان کی کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، یہ خودی کی ایک معراج ہے۔ تو اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ انسان کو قلندرانہ یعنی مسلمان کو صفات کا مالک ہونا چاہیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دستے طمع دراز نہ کرتا پھرے، اپنی خودی کو کسی طور پر داؤ پر نہ لگائے۔ اور بڑے بڑے اسکالرس نے لکھا کہ اس میں ایسیڈ نیبر کا نام آتا ہے، جس کو معاشی قتل کہا جاتا ہے ہمیں، کہ ہندوستانی خصوصی طور پر جب ہمارے یہاں ہم بڑے ادب سے اور بڑے دلچسپی سے بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، ریلوے کا نظام بڑا زبردست تھا، ہر چیز بڑی زبردست تھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں انہوں نے کس مقصد کے لیے سب کچھ یہ بنایا تھا۔ اس میں ان کی اپنی ذات پنہاں تھی۔ اس سے انہوں نے مسلمانوں کا یہاں جتنے بھی ہمارے یعنی کاریگر تھے سب ان کا استحصال کیا، اپنی ذات کی خاطر انہوں نے خوبصورت ٹرانسپورٹ بنائی تاکہ جلدی سے رسائی حاصل ہو سکے، اور ہماری معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کیا۔ یاد رکھیے انہی کے مورخین نے بڑی خوبصورت کتابیں اس پہ لکھی ہیں۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس کو بیان کروں گا، جن کتابوں میں انہوں نے یہ ہمیں یعنی زور دے کے کہا ہے اور یہ بتایا کہ جن علاقوں میں وبائیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، کرونا آتے ہیں، رونا دھونا شروع ہوتا ہے، نام نہاد تنظیمیں NGOs کی شکل میں آتی ہیں، اور وہ جو قومیں اس وقت مجبوری اور لاچاری کا شکار ہوتی ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان کی خودی کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ان کی مدد کو آتے ہیں اصل میں وہ اپنے نظریات ان پر مسلط کرتے ہیں۔ ان سے باخبر رہیے، معاشی طور پر کتنے مضبوط ہو جائیے کہ ہم پھر کھل کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا سے منوائیں۔ پھر کسی کی کیا ضرورت ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی بھی اٹھائے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، اس لیے ہماری للکار کو پکار کو کوئی نہیں سنتا۔ وما علینا الا البلاغ۔